علی ابن یقطین کو جانتے ہیں؟ ٹھیک، علی ابن یقطین بھی ہے، کہاں ہے؟ دربار ہارون میں ہے، وہاں مقام کیا ہے؟ وزیر اعظم ہے۔ امام کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ امام کی اجازت ہے۔ امام کی دعا ہے یا نہیں ہے؟ امام کی دعا بھی ہے۔ تو آپ جس پوسٹ پہ ہیں، جہاں ہیں وہاں کام کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ضمانت امام نے لی ہے اس سے۔ امام نے علی ابن یقطین کو 3 ضمانتیں دی ہیں۔ ایک ضمانت علی ابن یقطین سے لی ہے۔ 3 ضمانتیں کیا ہیں؟ علی ابن یقطین، تمہیں خدا زندان سے محفوظ رکھے گا، میں ضمانت دیتا ہوں تم کبھی قیدی نہیں بنو گے۔ جس نے اپنی ساری زندگی قید میں گزاری ہے وہ ضمانت دے سکتا ہے۔ اس کا قید میں رہنا مشیت الہی ہے، وہ راضی بے رضائے الہی ہے، وہ الگ ہے۔ وَإِلَّا اس کا دائرہ اختیار یہ ہے کہ کسی کو بھی ضمانت دے سکتا ہے کہ تم کبھی زندگی میں قیدی نہیں بنو گے، میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں کبھی قید کی صعوبت برداشت کرنی نہیں پڑے گی۔ دوسری ضمانت دیتا ہوں تم کبھی غریب نہیں ہوگے، تم ہمیشہ آسودہ رہو گے۔ تیسری ضمانت دیتا ہوں حر حدید تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، تلوار کی ضرب سے تم محفوظ رہو گے۔ ان 3 ضمانتوں کے بدلے میں علی ابن یقطین سے ایک ضمانت چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ علی ابن یقطین، جاؤ دربار ہارون میں، وہاں رہو، لیکن مجھے ضمانت دو اگر میرا شیعہ کوئی آئے تو تم اس کے کام آؤ گے، تم مومنین کی مدد کرو گے۔ ہم جدھر بھی ہیں، جس بھی پوسٹ پر ہیں، جس بھی مقام پر ہیں، سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، ہمیں جو خدا نے عزت دی ہے، اگر ہم یہ ضمانت دیں امام کو، اپنے زمانے کے امام کو، امام ہم آپ کو یہ ضمانت دیتے ہیں آپ کا چاہنے والا آئے گا تو جو کام ہم سے بن سکتا ہے ہم کریں گے، رہیں جہاں رہنا ہے رہیں، جو پوسٹ ہے وہاں پر کام کریں، لیکن یہ ضمانت دیں۔ ٹھیک، پھر امام آپ کو کیا ضمانت دے رہے ہیں؟ امام آپ کو یہ 3 ضمانتیں دے رہے ہیں۔ علی ابن یقطین نے ہزاروں لوگوں کو قید سے بچایا، موت سے بچایا، ان کو ظلم سے بچایا، لیکن تھا بشر۔ ایک دفعہ صفوان ابھی بتایا نا کون تھا، صفوان گیا بغداد، اسے کام تھا، علی ابن یقطین کے پاس گیا، گھر میں گیا، لیکن تھکا ہوا تھا، مصروف تھا، کیا تھا، اس نے کہا میرے پاس ملنے کا وقت نہیں ہے۔ دوسرے دن گیا، تیسرے دن گیا، وہ نہیں مل سکا علی ابن یقطین سے، واپس چلا گیا کوفہ، بڑا ہو گیا اب تو ہمیں نہیں ملتا۔ آپ میں سے جس کی بھی ترقی ہو جاتی ہے پھر آپ غریبوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہ کیجیے۔ اگر آج یہ مجلس سمجھ میں آ رہی ہے اور امام سے ضمانت چاہتے ہو تو خدا را یہ کام نہ کیجیے، اتنے بڑے نہ ہو جائیں کہ آپ کو امام کا خیال نہ رہے، امام کے حکم کا، امام کی ضمانت کا خیال نہ رہے، اتنے بڑے کبھی بھی نہ ہونا، نہیں تو بہت چھوٹے ہو جاؤ گے۔ علی ابن یقطین سے ملاقات نہ ہو سکی، یہ بیچارہ واپس چلا گیا، قسمت نہیں تھی، کام نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں۔ علی ابن یقطین مدینہ جاتا ہے، بیت شرف میں دق الباب کرتا ہے، اور جب خادم آتا ہے اسے کہتا ہے کہ علی ابن یقطین ہوں، وزیر اعظم ہوں، امام سے ملاقات کی اجازت چاہتا ہوں۔ خادم نے کہا امام کے پاس تم سے ملنے کا وقت نہیں ہے۔ کہا تم نے بتایا ہے، میرا تعارف کرایا ہے، تم تو ابھی دروازے پہ آئے ہو۔ کہا تم نے یہاں دق الباب کیا؟ وہاں امام نے فرمایا خادم سے جاؤ اور کہہ دو علی ابن یقطین سے جیسے اس کے پاس صفوان سے ملنے کا وقت نہیں تھا اسی طرح ہمارے پاس تجھ سے ملنے کا وقت نہیں ہے۔ میں نہیں اٹھا سکتا، کال نہیں اٹھا سکتا، جتنے لوگ آتے ہیں سب سے میں نہیں مل سکتا، لیکن بہت سے کال اس لیے اٹھا لیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا کال کر رہا ہو جس نے امام سے فریاد کر رکھی ہو، اور امام ہم سے کہیں تمہارے پاس اگر میرے شیعہ کی کال اٹھانے کا وقت نہیں ہے، اس سے ملنے کا وقت نہیں ہے، تو میرے پاس بھی تمہارے لیے وقت نہیں ہے، پھر تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ اگر امام کی دعا نہ رہی، امام کی ضمانت نہ رہی، تو امام ضامن آپ جتنے مرضی باندھ لیں، امام کی ضمانت کس میں ہے؟ مومنین کی مدد میں ہے، اپنے بھائیوں کا خیال رکھنے میں ہے۔
علی ابن یقین سمجھ گیا، سمجھدار تھا نا، فقیہ تھا، معمولی آدمی نہیں تھا. وہاں سے سیدھا گیا کوفہ، بھول گیا حکومت کو، حکومتی کاموں کو، سب کچھ ختم. ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا، ہم بہت مصروف ہیں. بھئی کس چیز میں مصروف ہو؟ امام کی خوشنودی سے زیادہ کوئی کام ہے؟ تمام کاموں کو چھوڑ کر کوفہ پہنچتا ہے. صفوان جمال تھا، اونٹوں کا کاروبار کرتا تھا، اس کے صحن میں سبل بنا ہوا تھا. وہاں کھڑا ہوا، دروازے پہ کھڑا ہوا اور کہا مجھے صفوان سے کام ہے، صفوان کو یہاں بلاؤ. صفوان ڈر گیا، وزیر اعظم آیا ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے اور کیا توبیخ کرنا ہے. وہ ڈرتے ڈرتے بیچارہ آیا. جیسے ہی صفوان کو دیکھا، علی ابن یقین نے اپنے رخسار ان گوبروں پر رکھ دیے، زمین پر لیٹ گیا اور کہا صفوان اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھ کر مجھے معاف کرو، مجھ سے ایسی خطا ہو گئی ہے کہ عام معافی مجھے نہیں چاہیے. اس نے کہا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے. واسطہ دیا، تجھے واسطہ ہے امام کاظم کی محبت کا، میرے رخسار پر قدم رکھو، پاؤں رکھو اور مجھے معاف کرو. صفوان نے معاف کیا، وہاں سے سیدھا دوبارہ مدینہ گیا. اب جب دق الباب کرنا چاہا بیت الشرف میں، امام نے خود دروازہ کھولا. علی ابن یقین تجھے خوش آمدید کہتے ہیں. علی ابن یقین تجھے 3 ضمانتیں پہلے دی تھیں، تو زندان سے محفوظ رہے گا، تو فقر سے محفوظ رہے گا، تو تلوار سے محفوظ رہے گا. تو نے جو یہ کام کیا، ہماری خوشنودی کے لیے یہ تواضع کیا، تجھے 4تھی ضمانت دیتا ہوں، تو آتش جہنم سے محفوظ رہے گا. تجھے جنت کی بشارت ہے. چاہیے یہ بشارت؟ ہمیں بھی چاہیے نہیں چاہیے؟ ہمارے زمانے کا کوئی امام ہے یا نہیں؟ امام ہے. وہ بھی ضمانت دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ وہ بھی ضمانت دے سکتا ہے. اس کو تمہیں جنت کی ضمانت دینے کے لیے امام تیار ہیں، تمہیں جہنم کی آتش سے نجات کی ضمانت کے لیے امام تیار ہیں. تم سے ایک ضمانت چاہیے. میرے شیعوں کا خیال کر لو. کیا ناراضگی؟ کس بات کی ناراضگی؟ اگر کوئی شیعہ آتا ہے، اول تو تم اپنی انا کو، اپنے گریڈ کو، اپنے سٹیٹس کو اگر علی ابن یقین کی طرح چھوڑ سکتے ہو؟ ایک وزیر اعظم کو اس طرح معافی مانگنا معمولی ہے؟ آپ کو چند گریڈ مل جائیں تو کتنا سریا آ جاتا ہے گردن میں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نجات کا ہے، امام کی ضمانت کا ہے، امام کی خوشنودی کا ہے. یہ جو خود میرے پاس معافی مانگنے آیا ہے، میں معاف نہیں کر رہا. کیوں معاف نہیں کر رہا؟ اس نے میرے ساتھ فلاں مسئلہ کیا، اس نے مجھے شادی میں نہیں بلایا، اس نے فلاں کیا کیا، اس نے ووٹ نہیں دیا. بس یہی. معافی کیوں چاہیے؟ کیوں دو معافی؟ اس لیے کہ اس محبت کو دیکھو جو اس کے دل میں ہے. اسے معاف کرتے ہوئے کہو اس کے دل میں جو امام زمان کی محبت ہے، اس محبت میں نے اسے معاف کر دیا. دیکھو اگر تمہیں امام سے ضمانت نہ ملے، علی ابن یقین، تم آتش جہنم سے محفوظ ہو گئے.